ننقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. پروگرام کا ایجنڈا رکھا ہے تلاوت قرآن پاک سے الحمدللہ ہمارا پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. تذکیر بالقرآن ہمارے ساجد بھائی انشاءاللہ ہمارے سامنے رکھیں گے. ان کے پاس 15 سے 20 منٹ ہیں, اس میں یہ کنکلوڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنا فیڈ بیک سیشن کا آغاز کریں گے. ساجد بھائی آپ سے درخواست ہے کہ اس کو اس کی بجائے 15 میں کنکلوڈ کریں, لیکن مشکل ہوگا لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو, ماشاءاللہ بہت ہی اہم فریضے سے اپنی خدمات سے انجام دے کر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. آج کے جو تذکیر بالقرآن کا ٹاپک مجھے دیا گیا وہ یہ تھا کہ خدمت خلق, لیکن میں نے اس کے اندر آگے ایڈ کر دیا وہ حقیقی خدمت خلق. تو انشاءاللہ دونوں میں ہم بات کریں گے. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے, اور کیا نیکی اور بدی دونوں راستے اسے نہیں دکھا دیے, مگر اسے دشوار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں دی. کہ کیا ہے وہ دشوار گھاٹی؟ کون سے مشکل کام ہوتے ہیں؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا, یا فقر فاقہ کے دن کسی قریبی یتیم یا خاکے نشین مسکین کو کھانا کھلانا. پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور خلق خدا پر رحم کرنے کی تلقین کی. یہ لوگ ہیں جو دائیں بازے والوں ہیں, خوش وقت لوگ ہیں, دائیں ہاتھ والے ہیں, اور جنہوں نے ہماری یاد کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے کم وقت لوگ ہیں اور ان پر آگ چلی ہوئی ہے. پیارے ساتھ اس میں اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہیں, دائیں ہاتھ والے ہیں, وہ بیسیکلی خلق خدا پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں. معاشرے کے بہترین افراد کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے اور فائدہ پہنچائے. ہمارے ہاں آج کا معاملہ بالکل الٹ ہے. ہم جتنا لوگوں کو لوٹنا چاہتے ہیں, ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین کامیاب چلاک ترین انسان ہے, یہ کام کر لیتا ہے. جبکہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اور آپ کو یاد ہوگا جب اللہ کے رسول پہلی وحی اتری, آپ سے پریشان ہوئے, پریشان تھے, گھبرائے ہوئے تھے, تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نہیں, ہرگز نہیں, اللہ عز و جل آپ کو رسوا نہیں کرے گا, کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, بے مسکین کے مال کہ ان کے لیے مال کماتے ہیں, آپ مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ آپ کو کیسے ضائع کر دے گا؟ اللہ یقیناً آپ کو کامیاب کرے گا. یعنی جس انسان کے اندر اس قدر رحمدلی ہو, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرمایا کہ الخلق کلہم ای اللہ واحبہم علی وانفہم ای اللہ. کیا کرو؟ فرمایا کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے. جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی کتنی ہم تڑپ ہوتی ہے ہماری نا, ان کی ہمارے دل کے اندر جذبہ ہوتا ہے, ہم خود تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن ان کو آرام پہنچاتے ہیں. تو فرمایا کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے, اس میں وہ شخص اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے. اور پھر نبی مہربان سے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا ابن آدم میں بیمار پڑا رہا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی. تو بندہ کہے گا گھبرا کر اے میرے رب تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے, تو کب بیمار تھا, میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے, اس کے باوجود تو نے اس کی عیادت کو نہیں کیا. اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا. یعنی کہ خلق خدا کی خدمت میں جو ہے وہ کون ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے. اور پھر اللہ فرمائے گا کہ ابن آدم میں تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تجھے کھانا نہیں کھلایا. انسان اس کرے گا یا رب العالمین تو بھوکا تھا, میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تجھے یاد ہے کہ فلاں بندے نے تجھے کھانا طلب کیا تھا اور تو اسے کھانا نہیں کھلایا. اگر تجھے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر و ثواب آج یہاں پاتا. پھر اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں تجھے پانی مانگا تھا, تجھے پانی نہیں پلایا, تو
بندہ عرض کرے گا یا رب ذوالجلال تو کب پیاسا تھا، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میرے فلاں میں نے سے پانی مانگا تھا۔ آج کتنے ہی ماشاءاللہ لوگوں نے، آپ لوگوں نے وہاں پہ حاجیوں کو جگہ جگہ پانی، ان کو طرح طرح کی ان کی ضروریات کو پورا فرمایا کیا۔ تو یہ فرمایا جو پانی مانگا تو تو نے پیاس بجانے سے انکار کر دیا تھا، تو اگر تو اس کی پیاس بجاتا تو اس کا ثواب آج یہاں پہ پاتا۔ تو پیارے ساتھیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پہ ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے۔ سوچا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، انتہائی کمزور، کچھ نہیں جانتا وہ، یہاں تک کہ وہ اپنا دودھ بھی نہیں مانگ سکتا، اور اسی نے تمہیں کان دی، آنکھیں دیں، سوچنا دل دیا تاکہ تم اس کا شکر گزار بناؤ۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شکر کی تعریف کیا ہے، کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانا اور ان نعمتوں پر خوش ہو کر اپنے جسم کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگا دینا، یہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ صحیح معنوں میں یہی شکر ہے کہ اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگا دیا جائے۔ یہ جسم سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ صحت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جوانی سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ سارے اعزاز جو ہمارے ہیں سب اللہ کی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، شکر کے درجے 3 درجے، کہ دل میں رب کی نعمتوں کا احساس ہو، زبان سے رب کی نعمتوں کا اظہار ہو، اور عمل سے پھر عمل بھی ایسا ہو کہ پتہ چلے کہ واقعی اللہ کا شاکر بندہ ہے۔ اور